وہ جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ آج اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی اتنے سالوں کی محنت جو رنگ لائی تھی، کالج ٹائم سے لے کر اس کا یہی خواب تھا جو آج سچ ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی کار باہر نکالی اور تیزی سے سڑک پر دوڑا دی۔ جلدی ہی وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی اور پھر شام ڈھلنے تک وہ اپنے گھر کی طرف نکل پڑی، جہاں اس کا پیارا سا بیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پڑ لگا کر اڑ کر اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی اور اپنی لاڈلی ماں کو یہ خبر سنانا چاہتی تھی کہ آج جو پروموشن وہ چاہتی تھی وہ ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچی اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ گھر جا کر اسے جو خبر ملی اسے وہ برداشت نہ کر سکی تھی۔ اس کا نام صوفیہ ارمان تھا، پر اس نام سے پہلے بھی اس کی ایک اپنی پہچان تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، پڑھی لکھی، سمجھدار، ایسی کہ پوری کالج کی جان تھی۔ کالج میں کوئی فنکشن ہو یا کمپٹیشن، وہ ہر چیز میں حصہ لیتی۔ ہونٹوں پر ایک پاک اور خوبصورت مسکان لیے، آسمان کو چھونے کا جذبہ لیے، مسکراتی ہوئی آنکھیں، زندگی میں آگے بڑھنے کی لگن لیے ہوئے وہ اپنی منزلوں کو طے کرتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی تقدیر نے کچھ اور ہی رخ موڑ لیا۔ اس کے ماں باپ نے اس کی مرضی جانے بغیر ہی اس کا رشتہ طے کر دیا۔ ارمان بھی لاکھوں میں ایک تھا، بہت بڑا افسر، خوبصورت پرسنالٹی کہ جو دیکھے اسے دیکھتا ہی رہ جائے، عزت دار خاندان، ساری ہی خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری تھی ارمان کے اندر۔ حالانکہ صوفیہ بھی کسی لحاظ سے اس سے کم نہ تھی، اور نہ ہی صوفیہ کا گھرانہ۔ اس کے پاپا بھی ایک بہت بڑے بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا سماج میں ایک بہت الگ رتبہ تھا، تو دونوں طرف سے ہی ساری چیزیں پرفیکٹ تھیں۔ باقی رہا صوفیہ کی پسند کا مسئلہ، تو اس کا کیا ہے؟ اس بارے میں اس کے ماں باپ کی سوچ یہ تھی کہ لڑکیوں کو جبراً ہی اپنے دل پر قابو کر کے نئے لوگوں میں مطابق بنائے گئے قانونی ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنا ہی ہوتا ہے۔ صوفیہ نے بھی اپنے مما پاپا کے فیصلے پر خاموشی سے سر ہلا دیا، اپنی تمام ایکٹیویٹیز اور اپنے خوابوں کو الوداع کہہ کر شادی کی تیاریاں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ ارمان کو پا کر خوش ہو گئی تھی، اب وہ اس کا وارث اور زندگی بھر کا ساتھی بن گیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ خود کو خوش نصیب محسوس کرنے لگی اور اپنے ماں باپ کے فیصلے سے بہت خوش اور پرسکون بھی تھی۔ وہ ماں باپ کا سایہ جس کی انگلی پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا تھا، وہ گھر جہاں ماں باپ کی بے انتہا محبت اور پاپا کا لاڈ کرنا، وہ مما کے چاو چوچلے سب پیچھے رہ گئے۔ صوفیہ آنسو بہائے بغیر خاموشی سے وہ جنت چھوڑ گئی۔ اس وقت تو اسے ایسا لگا جیسے اس کا پروموشن ہو گیا ہو۔ اسے ایسا لگا کہ ایک اونچے اسٹیٹس میں پہنچ کر وہ آزاد ہو گئی ہے۔ اسے تو اس وقت شادی ایک گلیمر جیسی لگ رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ نئے ماحول میں، نئے رشتوں کے ساتھ، نئی زندگی کی کبھی نہ ختم ہونے والے امتحان میں وہ گرفتار ہو گئی ہے۔ ماں جانتی تھی کہ اس ناسمجھ اور معصوم لڑکی کو نہیں معلوم کہ اس کے یہاں شادیاں پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی ماں کا اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا خواب سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور پھر صوفیہ کی شادی شدہ زندگی کی شروعات ہو گئی۔ دھیرے دھیرے صوفیہ کے سارے سپنے بکھرنے شروع ہو گئے تھے۔ ایک دن صوفیہ آہ بھر کر سوچنے لگی کہ کہا جاتا ہے کہ شوہر بیوی کا مزاجی خدا ہے، اگر وہ خوش ہو تو خدا کی طرف سے رحمت اور برکتیں برستی ہیں۔ میں کہیں کوئی بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ میں ارمان تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے حسین خواب دیکھے تھے، تمہیں بن دیکھے اپنا آئیڈیل مان کر خوشی خوشی اپنے پیاروں کی جدائی کو اپنے دل میں بسائے تمہاری ہو گئی تھی، کیونکہ میرے سامنے تمہارے ساتھ گزارے جانے والی زندگی کا ایک ایک پل بہت خوبصورت اور شاندار ہونا تھا۔ تم سے محبت، تم سے لگاؤ، تمہاری وفاداری اور تمہارے ہر کام کو بھاگ بھاگ کر اپنے ہاتھوں سے کرنا، انہی سب چیزوں سے مل کر ایک خوبصورت زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کا ارادہ تھا میرا۔ لیکن تم نے کیا کیا ارمان؟ تم ہر وقت مجھ سے اکھڑے اکھڑے رہتے ہو، بات بے بات مجھے ڈانٹتے رہتے ہو، سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتے رہتے ہو۔ پھر بھی میں تمہاری ہر بات کو ہنس کر یوں ہی نظر انداز کر دیتی ہوں، لیکن کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ لیکن کسی نے تم کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی
کہ بیوی کا حق کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور ایک گھر کو آباد کرنے اور صحیح مطلب میں ایک گھر کو جنت بنانے میں جہاں بیوی کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، وہیں شوہر کا رول بھی بہت حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن تمہارے گھر میں تو معاملہ ہی بہت گمبھیر ہے۔ تمہارے گھر میں تو تم جیسے کوئی مرد نہ ہو کے کوئی دیوتا ہو، تمہیں ایسے تمہاری پرستش کی جاتی ہے، اسی لیے تو تم شادی کے بعد بھی ذرا بھی نہیں بدلے۔ صوفیہ جن خوابوں کے ساتھ ارمان کی زندگی میں آئی تھی، حقیقت تو اس سے بہت الگ نکلی۔ اس کے لیے بڑے دکھ کی بات تھی کہ ارمان کا اس سے شادی کرنا اس کے خاندان کے سبھی بچے، بوڑھے، عورت، مرد، سبھی کا جیسے صوفیہ کے اوپر احسان تھا۔ ارمان ایک اکلوتا بیٹا، 4 بہنوں کا لاڈلا تھا، جو کہ کسی حال بھی شادی کے قابل نہیں تھا۔ ارمان کے لیے بیوی کا مطلب تھا کہ اس سے جڑے تمام رشتوں، ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہونے والا، اسے صرف ایک فرما بردار، اس کے حکم پر عمل کرنے والی گونگی، اس کے دل میں اپنے لیے خواہش نہ ہو اور جو دماغی طور پر اپاہج ہو، یعنی کچھ سوچ نہ سکے، جو کوئی بھی احساس اپنے لیے نہ رکھ سکے، اسے ایک ایسی بیوی چاہیے تھی۔ صوفیہ اس گھر میں کسی کے لیے بھی نہ تو ضروری تھی اور نہ ہی اسے وہاں کوئی محبت کرتا تھا۔ اس گھر میں ہر کوئی اپنا روب دکھاتا۔ ارمان کی ماں تو غرور اور گھمنڈ کی جیتی جاگتی منہ بولتی تصویر تھی۔ ارمان کی بہنیں لاکھوں خواہشوں لیے اس پر اپنا روب جھاڑتی، اور یہاں تلک کی اور بھی رشتہ دار اور یہاں تک کہ نوکر چاکر بھی اس پر روب دکھانے میں پیچھے نہ رہتے، مگر صوفیہ جانتے ہوئے بھی، اس چیلنج کو قبول کیے ہوئے کہ وہ ارمان اور اس کے گھر والوں کی سوچوں کو اپنے پورے صبر اور دعاؤں کے ساتھ بدل کے رہے گی، گھر سے اپنا رشتہ اور اپنی موجودگی کی اہمیت کا لوہا منوا کے رہے گی۔ اس نے اپنی ساس کی خوشی کی خاطر اپنے گھر جانا تک چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ سے ملنا کم کر دیا، جسے اس کے ماں باپ نے برا نہیں سمجھا، اپنی نندوں کو اپنا بنانے کے لیے اپنی بہنوں سے منہ موڑ لیا، اور ارمان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کے وجود میں گھل مل گئی۔ اس کی نہ تو اپنی کوئی سوچ باقی رہی اور نہ اپنی پسند ہی، اب وہ زندہ لاش تھی۔ وہ دوبارہ جنم لینا چاہتی تھی، مگر ان تمام ہستیوں کو جیت کر، جو ایک ہی گھر میں اس کے لیے اس کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اسی دھن میں پس پس کر وہ سرما بنی اور سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بننے کی خواہش میں وہ ایک دن زندہ لاش بن گئی۔ اس نے سنا کہ اس کی ساس ارمان کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے ماں نہ بن پانے کا مسئلہ اب بہت سنگین صورت میں صوفیہ کے سامنے آ چکا تھا۔ اسی بے بسی کی حالت میں پھولوں سی نازک، خوش مزاج صوفیہ دھیرے دھیرے بدلتی چلی گئی۔ اسے ہر ایک سے ڈر لگنے لگا، یہاں تک کہ اپنی پرچھائی سے بھی ڈرنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کی خوبصورتی کو بھی گرہن لگنے لگا۔ اس کے تمام شوق اور خواہشیں جو پہلے ہی دم توڑ چکی تھی، اور اس کی جو شوقیاں اور شرارتیں تھیں، وہ بھی لٹ گئی تھی۔ اب تو اس کی ہمت اور حوصلے پر مردائی چھا گئی تھی۔ 4 سالوں کے اندر ہی اندر اس نے جس شوہر کو ایک دیوتا کی طرح پوجا تھا، اور اسے ہی نہیں بلکہ پورے ہی گھر کو اس نے ایک داسی کی طرح سنبھالا تھا، اس کی دی ہوئی محبت، عزت، خدمت، ان سارے ہی جذبے کو سبھی نے مل کر ایک پھٹے کاغذ کی طرح کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا تھا۔ اب تو وہ صوفیہ نہ رہ کر ایک بنجر زمین کہلائی جانے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے دماغ پر سے قابو کھو بیٹھی تھی۔ سوتے سوتے چیخیں مارنے لگتی، ہلکی سی آہٹ پر بے ہوش ہو کر گر جاتی، اور ہوش آنے پر چلا چلا کر رونے لگتی۔ اس کے ماں باپ کو اس کے حالات پتہ چل چکے تھے، پر ان کے منہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دنیا کو جانتے تھے، ان کے منہ سے نکلا ایک لفظ بھی ان کی بیٹی کی دنیا اجاڑ جاتا۔ نہ جانے کیسا امتحان تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ صوفیہ ایک بیٹی ہونے کا خامیازہ بھگت رہی تھی۔ پھر ایک دن آ ہی گیا جب ارمان اپنی ماں کی خاطر اس کو طلاق دینے پر رضامند ہو گیا۔ یہ سن کر صوفیہ کا دل چاہا کہ وہ خودکشی کر لے۔ اب وہ اپنے جو ہوش و حواس میں باقی تھی، وہ بھی کھو بیٹھی تھی۔
اس کی آنکھوں میں غموں کی پرچھائیاں اور چہرے پر گہرے کالے بادلوں کا دھندلا پن تھا۔ اس کو دیکھ کر ارمان ڈر گیا، کیونکہ ارمان تو اس کے کمرے میں آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ تو اپنے تکبر اور ماں کے لاڈ میں کھویا رہتا۔ اپنا فیصلہ سنانے جب وہ صوفیہ کے پاس گیا، اس کو دیکھ کر تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ صوفیہ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا بھی دل تڑپ اٹھا۔ وہ ایک دم سے اپنی ماں سے بولا، ماں، یہ ایسے کیسے ہو گیا ہے؟ وہ اپنی ماں کے سامنے صوفیہ کے لیے التجا کرنے کے انداز میں بولا، ٹھیک ہو جاؤ صوفیہ، میں کچھ نہیں کروں گا، میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی دوسری شادی کروں گا۔ جو بھی ہوا، جو بھی میں نے تمہیں کہا، سب کچھ بھلا دو اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ تبھی اس کی ماں بیچ میں آ کر بولی، ارے ارمان، حوصلہ رکھ، تو مرد ہے، مردوں کی طرح سے بات کر۔ تجھے نہیں پتہ عورتیں کیسے کیسے ڈھونگ رچا لیتی ہیں شوہر کو اپنی گرفت میں کرنے کے لیے، ایسے ایسے ناٹک کرتی ہیں کہ تجھے کیا بتاؤں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ بڑے ڈرامے دیکھے ہیں میں نے ایسے ایسے۔ اس کے باپ کو فون کر، اس کی بیٹی پاگل ہے، لے کر جائیں اپنی بیٹی کو اور ڈلوا دیں پاگل خانے میں، دیکھنا سارا ناٹک ختم ہو جائے گا۔ ارمان کی ماں بڑی نفرت سے بولی تھی۔ ارمان نے انکار کرتے ہوئے کہا، ماما، یہ اپنے گھر اس حالت میں تو بالکل نہیں جائے گی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو لگ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، جو یہاں اس بانجھ کے ساتھ رہو گے، تمہیں اپنا فیوچر بھی خراب کر لو گے۔ ارمان تھوڑی دیر تو خاموش رہا، پھر بولا، ہاں مما، آپ شاید ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اس کو دیکھ کر تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اس کو پچکارتے ہوئے بولی، کمبخت نامراد، تمہیں جونک کی طرح چپک کر رہ گئی ہے۔ میرا اتنا ہینڈسم بیٹا، دولت جس کے قدموں تلے پڑی ہے، پر دنیا کی سب سے بڑی خوشی سے محروم ہے۔ میں دیکھتی ہوں تو میرے دل پر کیا گزرتی ہے، تمہیں کیا پتہ؟ یہ جانتی ہے کہ یہ بانجھ ہے، اسی لیے سارا ڈرامہ کر رہی ہے۔ دیکھنا میں تمہارے لیے کیسی چاند سی دلہن لے کر آؤں گی، مگر پہلے اس کا یہاں سے اس کے باپ کے گھر جانا ضروری ہے۔ ارمان کی ماں سختی سے بولی، مگر ماں، اس میں اس کا کیا قصور؟ اس کی حالت تو دیکھیے۔ ارمان کے دل میں ہمدردی کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس پر اس کی ماں اپنے بیٹے کی حالت سمجھتے ہوئے بولی، چلو ایسا کرتے ہیں، اسے تم طلاق نہ دو، اسے گھر کے کونے میں ڈالے رکھتے ہیں، پڑی رہے کونے میں گھر کی نوکرانی بن کر۔ گھر میں نوکرانی کی جگہ یہ کام کیا کرے گی، روٹی کپڑے پر کیا بھاری۔ بیٹے کو منانے کے لیے ارمان کی ماں نے نئی چال چلی، اور تمہارے بچے جب ہوں گے ان کے لیے بھی تو ہمیں ایک آیا کی ضرورت ہوگی نا۔ اسے آرام کرنے کے لیے اس کے باپ کے گھر چھوڑاؤ جب تک یہ نارمل ہوتی ہے۔ تمہارے لیے نئی دلہن کا انتظام کیے دیتی ہوں۔ میری بات یاد رکھنا، یہ بیویاں نا بڑی ڈرامے باز ہوتی ہیں۔ تمہارے باپ کا بھی تو یہی حال تھا، ان کی رگ رگ میں بھی ان کی ماں اور بہنیں ہی بستی تھی۔ میری تو مجال بھی نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کے ان سے بات کر لوں۔ بات بھی صحیح تھی، ماں بچے کو پال پوس کر اتنے سے اتنا کرتی ہے۔ ماں کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی، ارمان بیچ میں ہی بول پڑا، تو صوفیہ بھی تو ایسی ہی ہے مما، شادی سے لے کر آج تک اس نے کسی بھی بات کا میری انکار نہیں کیا۔ اگر میں اور بیویوں سے اس کا مقابلہ کروں تو صوفیہ ایک بے مثال بیوی ہے۔ ہائے ہائے، پاگل ہو گئے ہو تم اس کے پیچھے، کیسی بے وقوفی بھری باتیں کر رہے ہو۔ اس نے تو شاید تم پر کوئی جادو کر دیا ہے، مجھے تم سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے معاملے میں دخل اندازی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ارمان منہ لٹکائے کمرے سے چلا گیا۔ اگلے دن ارمان اپنی ماں سے بولا، مما، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ میرے لیے بہتر ہی سوچو گی، آخر اولاد ہوں میں آپ کی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں اور صوفیہ کو آرام کے بہانے اس کی ماں کے بھجوا دیتے ہیں، مگر میں اس کو طلاق نہیں دوں گا۔ اس نے اتنے سال بڑے صبر سے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس کا یہ پھل دینا ٹھیک نہ ہوگا۔ نارمل ہو کر یہ اسی گھر میں لوٹ کر آئے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کے ماں باپ اپنی پاگل بیٹی کا خود ہی خیال رکھیں۔ آج ہی میں اس کی ماں سے فون پر بات کرتی ہوں کہ آ کر اپنی پاگل بیٹی کو یہاں سے لے جائیں۔ کیسے دھوکے سے اپنی پاگل بیٹی ہمارے ماتھے مار دی، میرے اتنے اچھے بیٹے کو کیسی چالاکی سے پھنسایا انہوں نے۔ ہاں ارمان، تم ضرور سن لو،
تم ہمارے بیچ میں ٹانگ اڑانے کی کوشش بالکل بھی مت کرنا۔ میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والی تمہاری ماں بھی زندہ ہے۔ مردانگی سے کام لینا، مردوں کو بزدلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ اسے سمجھاتی رہی اور وہ اپنی ماں کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اور پھر صوفیہ کے سسرال سے آنے والے فون سے صوفیہ کے ماں باپ بھلا کیسے نہ سمجھ جاتے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ حال تو انہیں پتہ تھا، پر نئے ارادے کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ اب شک اور وہم یقین میں بدل رہے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی بال دھوپ میں سفید نہ کیے تھے اور نہ ہی اس دنیا میں بیٹی اور بہو کے فرق سے وہ انجان تھے۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر صوفیہ کے ماں باپ تو دونوں ہی سکتے میں آ گئے کہ آج بیٹی کے صبر کا اور ان کی خاموشی کا یہ بدلہ ملا تھا۔ بیٹی کو پاگلوں کی حالت میں اپنے گھر لے آئے تھے۔ ساس کی زہریلی باتیں اور شوہر کی خاموشی نے ان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گھر لوٹتے ہی صوفیہ کے سارے میڈیکل ٹیسٹ اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ اس علاج کے دوران ہی ایک خوشی ان کے سامنے آئی جو ان سب کے دل و دماغ کو خوشیوں سے شرابور کر گئی تھی۔ صوفیہ ماں بننے والی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرا۔ اس کا علاج پورا ہو چکا تھا۔ اب اس نے الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانا چھوڑ دیا۔ کبھی رونا، کبھی ڈرنا، کبھی ہنسنا، سب اس کا ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ دماغی طور پر تندرست ہو چکی تھی۔ ابھی بھی کبھی کبھی وہ سب کے بیچ میں خاموش ہو کر بیٹھ جاتی اور پھر خاموشی سے بیٹھے بیٹھے ہی سب کی باتیں سنتی رہتی۔ اسی لیے اس کی دوائیاں لگاتار چل رہی تھیں۔ صوفیہ اور اس کے ماں باپ نے اس کے آنے والے بچے کی خبر اس کی سسرال میں دینے کے لیے سوچا اور پھر آخر میں یہی طے کیا گیا کہ ان کو یہ خبر دی نہ جائے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا۔ سب کا سمجھانا، اس کو بہلانا، اس کے ساتھ ہنسنا ہنسانا ایسا کام آیا کہ وہ اب بالکل پہلے کے جیسی ہو گئی تھی۔ اور اوپر سے یہ خوشی جو اسے ملنے والی تھی، اس کا پورا دھیان اسی خوشی کی طرف تھا۔ اب اس کا پورا دھیان اپنے وجود پر تھا۔ وہ اپنا دھیان رکھنے لگی اور زندگی کی دلچسپیوں میں بھی حصہ لینے لگی۔ اس کی ماں بچے کی آنے کی خوشی میں تیاری میں لگی ہوئی تھی، تو صوفیہ بھی اپنی ماں کے ساتھ تیاری کرنے لگی۔ ارمان کی طرف سے نہ ٹوٹنے والی خاموشی اب اسے کوئی دکھ نہیں پہنچاتی تھی۔ اب وہ اپنے وجود اور اپنے کردار پر بہت فخر کرنے لگی تھی۔ صوفیہ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ گزری ہوئی زندگی کو ذہن سے نکالنا اور آگے کی زندگی کے لیے قدم بڑھانا زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ اس کی اولاد کے بارے میں اس کے باپ اور ددیحال کو کچھ بھی خبر نہیں تھی، کیونکہ ارمان بھی دوسری شادی کر چکا تھا، وہ بھی ارمان کی اپنی پسند اور بھرپور آزادی کے ساتھ۔ اب صوفیہ کے ماں باپ نے صوفیہ اور اس کے بچے کو اپنی جائیداد میں حصے دار بنایا، تو صوفیہ سیکیورٹی ملنے پر پھولی نہ سما رہی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح سے پورے کانفیڈنس سے بھری ہوئی تھی، جو اس کی پرسنالٹی میں نظر آتا تھا۔ صوفیہ کی زندگی میں اب چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ وہ اپنے ننھے سے بچے کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ جب وہ آنکھیں بند کر کے سوتا، اس کی چھوٹی چھوٹی سی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں دبا لیتی اور انہیں چومتی، اس کے ماتھے کو سہلاتی۔ وہ اسے ایک بہت زیادہ کانفیڈنٹ اور بہت ہی نیک اور رحم دل اور اچھا انسان بنانے کی تیاری میں تھی۔ ادھر ارمان کی ماں کے حال کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ وہ اپنے بیٹے سے بولی، ہائے میرے بچے، کاش میں تیرا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھ پاتی۔ پہلی ہی شادی بھی بڑے چاو سے کی تھی، دوسری میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ پہلی ہیرا تھی تو دوسری بھی کوئی کم نہ تھی، پر ان کے مقدر میں تمہاری جنت میں رہنا نہیں تھا۔ ابھی ارمان بولا، آپ غلط کہہ رہی ہیں مما، صوفیہ کو تو ہم نے خود ہی گھر سے نکالا تھا اور پھر پلٹ کر کبھی اس کی خبر بھی نہیں لی۔ بھلا کوئی انسان اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے جیسے ہم نکلے؟ ارمان کڑواہٹ سے بولا، ارے ہم نے اس پر کیا ظلم کیا ہے بیٹا؟ اب میں پاگل بہو کو تو گھر میں رکھنے سے رہی تھی، چلیے تو دوسری تو نارمل بہو تھی، اس کا مزہ بھی آپ نے چکھ لیا نا، پھر اب رونا دھونا کس لیے؟
ارمان تنزیہ ہنستے ہوئے بولا تو اس کی ماں روحاسی ہوتے ہوئے بولی تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، ہمارے اپنے نصیب ہی خراب ہیں۔ مما، اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ بہو کو نوکرانی کا اسٹیٹس دینے والا سسرال ہمیشہ اپنے منہ کے بل گرتا ہے۔ صوفیہ ایک شریف خاندان کی بہت سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس گھر میں سسک سسک کر اور تڑپ کر دن گزارے ہیں اس نے، مگر اف تک نہ کی۔ اب اللہ نے اس کے صبر کا پھل اس کی اولاد کے روپ میں اس کو دے دیا ہے۔ اب تو وہ یونیورسٹی بھی جانے لگی ہے۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر دیکھو ہمارا منہ چڑھاتی ہوگی کہ ہم 2 وقت کی روٹی کے بدلے تم نے مجھے کتنی محنت کرائی، کتنی تکلیفیں دی، اتنے ظلم توڑے۔ ارمان افسوس کرتے ہوئے بولا، اور ماں کی فرما برداری اس پر ظلم تھا۔ تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو۔ آج کی لڑکیوں کو بس شوہر چاہیے تاکہ اسے اکیلا دیکھ کر اس پر اپنا حکم چلا سکیں، باقی رشتے تو ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ یہی سب چال بازی میں نے صوفیہ کی کامیاب نہیں ہونے دی۔ اور دوسری بہو کو دیکھو، آؤ دیکھا نہ تاؤ، 1 مہینے میں ہی طلاق لینے پر تل گئی۔ اسے اس گھر میں تکلیف کیا تھی؟ اب بڈھی ساس تو اس کی جی حضوری کرنے سے گئی، اور نندے کب تک اس کی غلامی کرتی؟ وہ یہاں بیاہ کر آئی تھی، ہمارے اصولوں پر چلتی، نہ کہ ہم اس کے بنے اصولوں پر چلتے۔ ماں، جب پرائی بیٹی کو بہو بنا کر گھر میں لایا جاتا ہے تو اس کو کچھ حق بھی دیے جاتے ہیں۔ قصور ان دونوں کا نہیں ہے۔ ذرا کچھ دھیان اپنے اوپر بھی تو کیجیے۔ شاید آپ کے دل میں چھپی ہوئی سیاہی اور سنگ دلی نظر آ جائے۔ آپ کو صوفیہ نے تو صبر کی انتہا پار کر دی تھی، پر اس کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے اسے پاگل قرار دے کر اس گھر سے نکال دیا۔ اور دوسری بہو، وہ عقل مند اور سمجھدار تھی۔ وہ 1 مہینے کے اندر ہی اس گھر کے حالات کو سمجھ چکی تھی، اس جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ معصوم آپ کے ذریعے پاگل ہونے سے پہلے ہی اس گھر سے چھٹکارا پا گئی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس کی ماں غصے میں بولی۔ اسے اس کے ماں باپ نے پٹی پڑھائی ہے، اس کے نام پراپرٹی، بینک بیلنس جو کیا ہے، پڑھا لکھا کر پیروں پر کیا کھڑا کیا، پھر وہ اس گھر میں کیوں ایڈجسٹ ہوتی؟ بگاڑا تو اس کے ماں باپ نے تھا۔ اب اتنا کچھ بیٹی کو دیا جائے گا، پھر کیوں وہ سسرال میں رہے گی؟ ارمان کی ماں بڑے غصے میں بولے جا رہی تھی۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے مما، ہمارے جیسے سماج میں سبھی ماں باپ کو اپنی بیٹی کو یہی ساری چیزیں دینی ہی چاہیے، نہیں تو انجام صوفیہ جیسا ہوگا۔ تو اپنی ماں کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ اب اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے تیسری بہو لانے کا کیا خیال ہے مما؟ آپ بہت خوش ہوں گی نا مما، تیسری بہو آئے گی، اور تیسری بھی اگر نہ جچی تو چوتھی آ جائے گی، اس میں پریشانی ہی کیا ہے؟ مما، سنا تھا کہ جس عورت کی اپنی بیٹیاں ہوں وہ بے مثال ساس ہوتی ہے، مگر آپ بدتمیزی سے باز آ جاؤ گے یا پھر دوں منہ پر ایک کھینچ کر؟ ماں غصے سے چیخی۔ تھپڑ 1 نہیں 20 مار لیجئے، پر میری بات ضرور مان لو کہ اپنے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر لیں دوسروں کی بیٹیوں کے لیے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ آج اپنے سارے غصے اور ناراضگی کو ایک جگہ رکھ کر اس کی وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے، شاید آپ کو وجہ پتہ لگ سکے، شاید آپ کے دل میں اٹھنے والی بدلے کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ مما، آپ کو اس کڑوے دکھ کا اندازہ ہے، اس کا آپ نے بھی تو کبھی سامنا کیا تھا، آپ بھی تو کبھی بہو تھی، پاپا بھی تو کبھی آپ کی بات نہیں سنتے تھے نا، پھر آپ نے بھی تو وہی سب کچھ اپنی بہو کے ساتھ کیا۔ آپ کو تو جو آپ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ اپنی بہو کو دینا چاہیے تھا، جس کی آپ نے تمنا کی تھی۔ بدلے کی آگ کبھی نہیں بجھتی، ہلکے ہونے پر بھی چنگاریاں سلگتی ہی رہتی ہیں۔ آپ اس آگ سے خود کو باہر لائیے۔ مجھے آپ کو اس طرح سے دیکھ کر دلی دکھ ہوتا ہے۔ اپنی ہمدردیاں اپنے پاس ہی رکھو، چلا ہے مجھے سبق پڑھانے، وہ ڈٹائی سے بولی۔ آپ سے بے پناہ محبت اور ہمدردی میں ہی تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے بولا، ہٹو پیچھے، اپنے مطلب کے لیے اب کچھ بھی کرو گے؟ کون سا لالچ اور کیا مطلب؟ تم یہی چاہتے ہو نا کہ جا کر صوفیہ کو لے آؤں، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ایک بار تمہاری دادی کی باتوں سے ناراض ہو کر میں اپنے مائکے جا بیٹھی تھی۔ تمہارے پاپا نے 3 سال تک بھی میری خبر نہیں لی تھی۔
ادھر تمہاری پھوپھیاں بھی مجھے طلاق کی دھمکی دے دے کر ڈرائے رکھتی تھی، پھر میں کیوں اس کو لینے جاؤں؟ آنا چاہتی ہے تو خود آئے۔ مما ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ماں، میری جنت تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج کے زمانے کی اٹل سچائی تو یہی ہے کہ جنت اب ماں کے قدموں کے نیچے نہیں بلکہ بیوی کی خاطرداری اور اس کی غلامی میں ہے۔ ماں بھی طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ تب ارمان بولا، ماں آپ مجھے نہیں اپنا دل جلانے پر لگی ہوئی ہو۔ آپ کی اس بدلے کی آگ نے ہی اس گھر کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ اصول اپنی بیٹیوں کے لیے بناتی ہیں، وہی بہو پر بھی تو لاگو ہونے چاہیے نا، تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ پر ماں کو سمجھانا بیکار تھا۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف صوفیہ تھی کہ ہر سوچ اپنے بیٹے کے ارد گرد گھومنے لگی تھی۔ زندگی یوں ہی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اکثر پھر بھی ارمان کی بے پرواہی اس کی آنکھوں میں آنسو لا دیتی۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ ارمان، اگر ہم دونوں مل کر اس بچے کی پرورش کر رہے ہوتے اور بات ہی کچھ اور ہوتی۔ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی اور سوچتی، جس نے ابھی تک اپنے باپ کے ہاتھوں کے احساس کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، کیا میرا بیٹا بن باپ کے ایک پرفیکٹ انسان بن سکے گا؟ اس دن صوفیہ کو اس کی یونیورسٹی میں پروموشن ملا تھا۔ اس بات کو لے کر وہ بہت زیادہ ایکسائٹ اور خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی یہ کامیابی اصل میں اس کے اپنے لیے نہیں بلکہ اس کی اولاد کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ پر یونیورسٹی سے جب گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ ارمان اس کے گھر پر آیا ہے۔ یہ خبر سن کر ایک دم سے اسے ایک جھٹکا لگا، کیونکہ جس بات کو ہونے کی اسے کوئی امید نہیں تھی وہ اچانک یوں ہی اس کے سامنے آ گیا۔ پھر ایک دم سے اس کا دل بجھتا چلا گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو اٹھی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں اور اپنے شوہر اور ساس نندوں کے برتاؤ کو یاد کرنے لگی۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر بچے کی دیکھ بھال کرنا اسے تھکا دیتا تھا۔ ارمان کے آنے کی خبر سن کر اس کے ہاتھ پاؤں ایسے پھولے کہ وہ بیڈ پر ڈہ گئی۔ تبھی اس کی ماں اس کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کر اندر آئیں تو اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا بس چلتا تو اپنے کان بھی بند کر لیتی۔ اس کی ماں دھیرے سے آ کر اس کی برابر میں بیڈ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی اور بہت ہی نرمی سے اس سے بولی، ارمان آیا ہے تمہیں اور اپنے بیٹے کو لینے۔ پہلے سے کافی سدھار ہوا لگ رہا ہے اور تو کوئی اعتراض نہیں کیا، پر تمہارا یونیورسٹی جانا پسند نہیں آیا اسے۔ صوفیہ کی ماں بات پوری بھی نہ کر سکی تھی، تبھی صوفیہ بیچ میں بول پڑی، بہت خوب، میں دوسروں کے ٹکڑوں کی محتاج رہوں تو کوئی بات نہیں۔ اس بزدل مرد کو انسیکیورٹی مار رہی ہے ماں، وہ ناراضگی سے بولی تو اس کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں میری بچی، ایسا نہیں سوچتے، اپنی سوچ کو صحیح رکھو تو سارے حالات کا فیصلہ تمہارے حق میں صحیح ہوگا۔ عورت تو صبر کرنے، معاف کرنے اور سینے سے لگانے کا دوسرا نام ہے۔ مما آپ ذرا، ارمان کیا آ گیا؟ آپ ایک دم نرم پڑ گئیں، پر میں نے جو فیصلہ کیا ہے نا وہ ایک دم اٹل ہے۔ میں ارمان کے ساتھ اپنا ایک پل بھی گزارنے میں اپنی بے عزتی سمجھتی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شوہر جب چاہے دھکے دے کر گھر سے نکال دے اور جب چاہے گلے سے لگا لے۔ شادی نہ ہوئی مذاق ہو گیا۔ جس مرد نے میری حفاظت تک نہیں کی، مجھے ان حالات پر پہنچا دیا کہ نہ میں زندہ میں تھی نہ مردہ میں، وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کر سکے گا؟ بتائیے آپ، مجھے جواب دیجیے۔ میں تو اس کے قدموں کی دھول بن کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کر چکی تھی، پر اس نے مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں بڑی مشکل سے خود کو بچایا ہے ماں۔ یہ لوگ پھر سے مجھے توڑ پھوڑ کر بازاروں اور گلیوں کی نظر کر دیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا مما، میری پیاری ماں، آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ اپنی ماں کے پیروں میں گر گئی۔ اس کی ماں نے اس کو سنبھالتے ہوئے اٹھایا اور بولی، میری پیاری بیٹی، تم ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہو، ہمارے لیے تو تم رحمت ہو سراسر، پر ہماری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارے پاپا بیمار رہنے لگے ہیں، میں اکیلی کب تک تمہارا ساتھ دے سکتی ہوں؟ یہ دنیا پہاڑ سے جوانی کو داغدار کیے بنا نہیں رہتی۔ جب تک ماں باپ کا سائے میں ہو، ٹھیک ہے، اکیلے رہو گی تو لاکھوں الفاظ، لاکھوں انگلیاں تمہاری طرف اٹھ پڑیں گی۔ عورت کی عزت اس کے شوہر کے ساتھ ہی ہے۔
اگر تمہاری کوئی شرط ہے تو ارمان سے کہو، مجھے امید ہے اس وقت وہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے بولی، میری زندگی کسی کی شرطوں کی غلام نہیں ہے۔ وہ کوئی اپنی زندگی کے لیے صحیح فیصلہ نہیں لے سکتے۔ کسی ایک عورت سے دب کر دوسری عورت پر ظلم کرتے ہیں تو یہ ان کی بزدلی ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ اتنا ہی کہوں گی کہ مجھے مت چھیڑیے، میں جیسے جی رہی ہوں مجھے جینے دیجیے۔ یادوں کی جو چنگاریاں دبی ہوئی ہیں، اگر ان کو ہوا دی تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ماما، آپ میری فکر نہ کریں، حوصلے سے کام لیجیے۔ آپ کی بیٹی کے مقدر اسی دن بدل گئے تھے جب ارمان نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا اور اس کی اجازت لی بغیر ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ جب تک ارمان کے اوپر اس کی ماں کا ہولڈ ہے نا، اس کی کوئی بھی شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور اپنی ماں کے چہرے کو پڑھنے لگی۔ آپ بے وجہ ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ کی بیٹی راج کرے گی، پر اپنے بازو کے بل پر۔ وہ تسلی دیتی ہوئی اپنی ماں سے بولی، بیٹا اپنے باپ کی محبت اور اس کے ڈر سے سیدھے راستے پر رہتا ہے۔ تم اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گی۔ ارمان کا ساتھ تم دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماں بھی کہاں ہار ماننے والی تھی، انہوں نے بھی ترک پر ترک کر دیا۔ ہم ماں بیٹے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں مما، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ دیکھیے، سوتے میں بھی ہنس رہا ہے میرا بیٹا، میرے اس فیصلے پر یہ بھی خوش ہے۔ دیکھو ماں، مجھے ہمت حوصلہ دینے والی یہ معصوم ہستی ہے۔ وہ خوشی اور غم کے ملے جلے احساس سے رو پڑی۔ ارمان دروازے کے باہر کھڑا ساری بات سن چکا تھا۔ دبے قدموں سے واپس ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ حیرت اور پچھتاوے سے اس کی زبان بند تھی۔ صوفیہ، جسے بے جان سی کوئی چیز سمجھ کر اس نے اس کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی، آج کس قدر جاندار اور کانفیڈنٹ لگ رہی تھی۔ آج اس کی ہر بات میں ہمت اور اٹل ارادہ جھلک رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ خود تھا جو اپنے ہی ہاتھوں اپنا سب کچھ برباد کر چکا تھا، جس کی سوچ میں صرف ڈر، فکر اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس بھری دنیا میں وہ تنہا کھڑا ہے، کوئی اس کا دکھ بانٹنے والا نہیں، سبھی اس کے دشمن ہیں۔ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا وہ صوفے پر خاموش بیٹھا تھا۔ آج اس کو فیصلہ خود کرنا تھا، جبکہ دوسری طرف صوفیہ نے زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ جو بہت مشکل تھا، اس نے بڑی آسانی سے طے کر لیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں اس کے اور اس کے بیٹے کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ وہ بچپن سے اپنی جوانی تک کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ تبھی اسے دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، ارمان اندر آ چکا تھا اور وہ دروازے کو بند کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی کی جگہ آج اس کے چہرے پر پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ صوفیہ، حقیقت تم ہو اور یہ میرا بیٹا، باقی سب کچھ جھوٹ اور دھوکے کے سوائے کچھ نہیں ہے، میری بات کا یقین کرو۔ صوفیہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارمان نے آگے بولنا شروع کیا کہ صرف میں ہی نہیں، میرے گھر کا ہر ایک بندہ تم سے معافی کا طلبگار ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر صوفیہ کے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ صوفیہ، اسی وقت چلو، وہ گھر، اس کے در و دیوار بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پلیز صوفیہ، مجھے معاف کر دو، اپنے بیٹے کی خاطر ہی صحیح، گھر چلو اور زندگی کی اس تنہا راہ پر میرے ساتھ چلو۔ دیکھو، تمہارے بنا میں کل بھی تنہا تھا، آج بھی تنہا ہوں۔ لگاتار ارمان یوں ہی بولتا رہا اور صوفیہ خاموشی سے اس کو سنتی رہی۔ ارمان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور آنکھیں رو رو کر لال انگارہ جیسی ہو گئی تھی۔ میرے دامن میں خوشیاں بھر دو، معاف کر دو۔ معاف کرنے والا تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم سب کو ہماری غلطیوں کا نہ صرف ہمیں احساس ہو گیا ہے، بلکہ ہم نے بھاری قیمت بھی چکائی ہے۔ مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع تو دو، اپنے بیٹے کی خاطر، اپنے بیٹے کے باپ کو۔ جب وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، اپنا سب کچھ ہار چکی تھی، تو اس کے رب نے بھی تو اس پر کرم کیا تھا، اس کے بیٹے کی شکل میں تو پھر آج وہ کیسے کمظرفی سے کام لیتی۔ اور ارمان کی آنکھیں اس کی شرمندگی کا حال بیان کر رہی تھی۔ تبھی صوفیہ نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے آنسو پونچھے، اور سوچ رہی تھی، مرد عورت پر کتنے ہی ظلم کرتا ہے، اسے کتنے دکھ دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، لیکن بیوی کا دل اللہ نے کیسا بنایا ہے
کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو نڈھال، ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتی، اور بس اسی لمحے اس نے ارمان کی زندگی کو بھی بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔